بادشاہی. چونکہ پروردگار نے اپنے آپ کو کوئی انسانوں کی مرضی یا انسانوں کی ووٹنگ سے بنایا ہوا بادشاہ نہیں کہا کہ اگر لوگ ووٹ ڈال کے ہمیں بادشاہ بنائیں تو پھر ہم بادشاہ ہیں، اور اگر لوگ تسلیم نہ کریں ہماری بادشاہی کو تو پھر ہم بادشاہ نہیں. اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ قرآن مجید کے اندر نہیں ہے. بلکہ اگر بادشاہی کا ذکر ہم دیکھیں تو اس کے سینکڑوں آیتیں ہیں جہاں اس نے خود کو بادشاہ کہا ہے، اور بادشاہ کہہ کے یہ بھی فرمایا ہے. قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے جو بڑی کمال ہے، اس کی بادشاہی کا تعین بھی کرتی. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. وہ ایسا بادشاہ ہے جو کچھ بھی کرتا ہے اس سے پوچھا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ تو نے کیوں کیا ہے. سمجھ آگئی یہ آیت مبارکہ سنی آپ نے؟ لا یسأل عما یفعل قرآن پاک میں، کہ جو بھی وہ کرتا ہے، ما یفعل جو بھی وہ کرتا ہے، لا یسأل اس سے پوچھا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ تو نے کیوں کیا ہے. فرمایا وہم یسألون، باقی سب سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے، اس سے نہیں پوچھا جا سکتا. تو گویا اس نے اپنی بادشاہی کا تعین فرما دیا کہ میں کوئی تمہارے بادشاہ بنانے سے بادشاہ نہیں ہوں. یہاں جس طرح آپ وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں اور اس کا جو کچھ بھی معاملات ہیں وہ آپ کی مرضی پر ہے نا جی. اگر رعایا پبلک اٹھ کھڑی ہو تو حکومتیں بے بس ہو جاتی، ناکام ہو جاتی. لیکن جب تک پبلک سہتی رہے ظلم کو، زیادتی کو، اس وقت تک بادشاہ جو وزیر اعظم جو بڑے بنے ہوتے ہیں وہ بھی اکڑے رہتے ہیں. تو وہ آپ کے اوپر ہے نا کہ آپ کس طرح کے. اسی لیے جب بھی کبھی کوئی برا حکمران آپ کے سروں پر مسلط ہو جاتا ہے تو ہر طرف سے یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ یہ پاکستان کی عوام ہی اس طرح کی ہے. ہاں جی، یہ خود ہی انتخاب کرتے ہیں، خود ہی فیصلے کرتے ہیں، خود ہی بھگتتے ہیں، اور ایک تجربے سے گزرتے ہیں پھر اسی طرح کا بندہ اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں. ہاں جی، دوسرے تجربے سے گزرتے ہیں، وہ دوسرا آ کے ان کو کہتا ہے نہیں پہلا بڑا برا تھا، میں تھوڑا برا ہوں، مجھے بھی قبول کر لو. تو یہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور پھر وہ جب سیٹ پر بیٹھتا ہے وہ پہلے برے سے بھی بڑا برا بن چکا ہوتا ہے. تو اس طرح سے پھر یہ سسٹم نظام جو ہے یہ چلتا رہتا ہے. تو پروردگار کی بادشاہی اس طرح کی نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اگر چاہیں تو پھر وہ بادشاہ ہے، اور اگر لوگ نہ چاہیں تو پھر وہ بادشاہ نہیں ہے. بات بادشاہی کی ہو رہی ہے نا، کیوں بھائی؟ اور اسے اپنی وسیع مملکت کا ذکر بھی کیا، 7 آسمانوں کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ وہ اپنی بادشاہی کا تصور تمہیں دے سکے کہ تم نے جو بادشاہ دیکھے ہیں وہ بادشاہ دنیا کے بادشاہ ہیں. بڑا بڑا بھی مطلق العنان بادشاہ ہو تو بے بس ہو جاتا ہے، لیکن میرے آگے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں. پھر ایسا بادشاہ ہے کہ سوتا ہی نہیں. لا تاخذہ سنۃ، ہاں جی، ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض. جن آسمانوں زمینوں کی بات ہم کر رہے ہیں ان سب سے زیادہ وسیع حکومت ہے اس کی. ولا یعودہ حفظہما، زمین و آسمانوں کی حفاظت پروردگار فرماتا ہے کہ مجھے تھکاتی نہیں ہے، میں ان کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہوں. یہ تعلق قرآن مجید کے ذریعے حضور اپنی امت کا اپنے مالک سے جو جوڑ رہے ہیں، اس کی بادشاہی کے اندر اس کو لا رہے ہیں، یہ بڑا کمال کا تصور ہے. دیکھو نا، ایسا بادشاہ جس وقت سب دنیا کے دینے والے سو جاتے ہیں، سب سو جاتے ہیں، بلکہ اگر کوئی رات 3 بجے آ کے آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے اور سوال کرے تو آپ کہیں گے یار کوئی ویلا کویلا ہی ویکھیا کرو، اے کوئی منگن دا ٹائم ہے، رات 3 بجے آ کے دروازہ کھٹکھٹا دیا. تو فرماتا ہے کہ جب سب سو جاتے ہیں
میں اس وقت بھی تمہیں دینے کے لیے جاگتا رہتا ہوں، بلکہ اس وقت میں آوازیں دیتا ہوں، حال میں مستغفر، حال میں مسترزق، کوئی بخشش مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا، کوئی قرضوں سے نجات مانگنے والا، کوئی اپنی زندگی کے دکھ دور کروانے والا، ہیں جی۔ تو اس وقت تو ہم ساری رات 12-1-2 بجے تک موبائل چلا کے شیطانی کاموں میں ملوث ہو کے اپنا بیڑا غرق کر چکے ہوتے ہیں۔ جس وقت وہ آوازیں دے رہا ہوتا ہے اس وقت ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ کوئی نہیں ہوتا، ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ پھر میں جتنا بڑا بادشاہ ہوں، میں نے اپنے ماننے اور نہ ماننے کی تمہارے لیے آپشن نہیں رکھی۔ یہ آیت نمبر 6 سے میں شروع کر رہا ہوں، تمہید میں ہی جمعہ گزر گیا ہے بات پیچھے لنک کرنے میں۔ دیکھیں کہ یعنی تم مان لو تو ٹھیک ہے، نہ مانو تو تب بھی ٹھیک ہے، یوں نہیں ہوگا، اس طرح نہیں۔ ہماری بادشاہی اتنی وسیع ہے کہ بس تمہیں ماننا ہی ہوگا، آپشن نہیں چھوڑی۔ نہیں مانو گے تو جتنی بڑی بادشاہی ہے ہماری، اتنی بڑی ہم نے تمہارے لیے جیل بھی بنا رکھی ہے۔ وہ جیل پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، بھئی جتنی انسانیت ہے جیل بھی تو اتنی بڑی ہونی ہے نا۔ امور مملکت بادشاہی کے جو چلانے والے ہوتے ہیں تو غداروں کو، نافرمانوں کو، بے ایمانوں کو، نہ ماننے والوں کو، اس ملک کا قانون تسلیم نہ کرنے والوں کے لیے ہر حکومتیں کوئی سزا متعین کرتی ہیں یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ اگر غداروں کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو حکومت چلتی؟ اگر ایک آدمی کھلے عام دندناتا پھرے، میں نہیں جی پاکستان کا قانون مانتا، اور یہاں دندناتا بھی پھرے اور کھلے عام پھرتا بھی رہے، کیوں جی؟ حکومت اگر اس کا کچھ بھی نہ کرے تو ایسا شخص جو ہے وہ نقصان دہ ہے نا۔ قادیانیوں کا یہی تو مسئلہ ہے۔ قادیانی 2 قسم کے ڈاکے مارتے ہیں، ایک نبوت میں، ایک پاکستان کے قانون میں۔ یعنی رسول پاک کو بھی نہیں مانتے اور پاکستان کے قانون کو بھی نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ ہم مانتے نہیں پھر بھی ہمیں تسلیم کرو۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جس ملک میں آپ نے رہنا ہے وہاں کے قانون کو فالو کرنا پڑتا ہے نا، کیوں جی؟ وہاں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ اگر انتظامیہ آپ کے ساتھ کوئی مناپلی کر لے، کوئی مل جل جائے، گڑبڑ کر لے، تو وقتی طور پر آپ لے دے کر کے کچھ چھوٹ جائیں تو ایک علیحدہ بات ہے، باقی قانون اپنی جگہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو اس پر بھی آپ کو پکڑتا ہے نا کہ آپ کسی چوک میں اگر سرخ بتی کو کاٹ دیں تو قانون تو آپ کو وہاں بھی پکڑتا ہے کہ نہیں پکڑتا؟ پکڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی تم نے اشارہ توڑا ہے لہذا اس کی یہ سزا ہے۔ تو ہر مملکت، ہر حکومت، اس کا کوئی لا اور قانون ہوتا ہے، اس کو فالو کرنا، اس کی پیروکاری جو ہے وہ اس ملک کی رعایا پر لازم ہوتی ہے۔ تو پروردگار کی حکومت بھی چونکہ بڑی ہے، وہ پاکستان کی حکومت تھوڑی ہے، ہیں جی؟ یا سعودی عرب کی حکومت ہے، یا صرف مصر کی حکومت ہے، یا انڈیا کی حکومت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی مملکت میں تو 7واں آسمان اور زمین بھی نہیں، صرف اس کے علاوہ جنت، دوزخ، عرش، تمام ملائکہ، تمام جنات، کل مخلوق، پروردگار کے علاوہ جو کچھ ہے سب کچھ اس کی حکومت میں ہے۔ اس حکومت کے غداروں کے لیے اس نے پھر سزا کے طور پر دوزخ بنائی ہے کہ اگر تم نے دیکھو ہر چیز تمہارے سامنے ہے،
دیکھ بھی تم رہے ہو, تمہارے بس میں بھی کچھ نہیں. دیکھو نا کتنا وہ ضدی اور ڈھیٹ انسان ہے کہ جس کو ہر شے کھلی ہوئی نظر آ رہی ہے, کر بھی کچھ نہیں سکتا. ہر وقت اس کو معلوم ہے کہ موت میرے ہاتھ میں نہیں, زندگی میرے ہاتھ میں نہیں, ساتوں آسمانوں پر میری اپچ نہیں, میں وہاں جا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا جی. اپنی مرضی سے سورج چڑھا نہیں سکتا, اپنی مرضی سے سورج غروب نہیں کر سکتا, اپنی مرضی سے چاند نہیں چڑھا سکتا, ستارے نہیں چڑھا سکتا, اپنی مرضی سے میں درخت نہیں اگا سکتا. یعنی کل کائنات میں اس کا کیا تصرف ہے؟ صرف اتنا ہی ہے کہ کچھ جو طریقے چھوٹے موٹے بتائے ہیں اس نے, اس کے مطابق وہ کہتا ہے کہ کرتے جاؤ, اور باقی ہر چیز کے اندر قدرت میری ہی ہوگی. ایسا ہی ہے نا. تو اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود پروردگار جو ہے وہ اگر غداروں کو ایسے ہی چھوڑ دے اور ان کو کہیں کچھ نہ, اور اس کی کوئی سزا ہی مقرر نہ ہو, تو پھر تو انتظام مملکت کے اندر خلل واقع ہوتا ہے. اس کے لیے پھر اس نے دوزخ بنائی ہے. اب 6 آیت سے اس کا ذکر ہے. فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عذاب جہنم. نہ ماننے والوں کے لیے, اپنے رب کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. تعین کر دیا کہ عذاب کن کے لیے؟ الذین کفروا بربہم, جنہوں نے اپنے رب کو نہیں مانا, انکار کر دیا, تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب. وبئس المصیر, اور وہ بہت بری پلٹ کے جانے کی جگہ ہے. اذا القوا فیہا, جب ان منکروں کو, کافروں کو اس میں ڈالا جائے گا. القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا, تو یہ دوزخ کی شہیق سنیں گے. شہیق اس آواز کو کہتے ہیں جو کانوں کو بری لگے, اور انسان بعض اوقات اس آواز کو سن کے کہتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے بند کیوں نہیں ہوتی. نہایت مکروہ آواز وہ شہیق سنیں گے دوزخ کی. وہی تفور, اور وہ دوزخ جو ہے وہ ابل رہی ہوگی. تفور, فارا یفورو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ابل رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ, اتنے غصے میں ہوگی. غیظ ایسے لگتا ہے کہ جیسے غصے سے دوزخ پھٹ پڑے گی. تمیز من الغیظ. کلما, اب یہ وجہ بیان کی جا رہی ہے آگے. کلما القی فیہا فوج, جب اس میں کوئی منکروں کا گروہ ڈالا جائے گا, فوج سے مراد کافروں کا گروہ ہے, تو سألہم خزنتہا, تو وہ دوزخ کے جو خزانہ ہے, دروغے جو دوزخ پر متعین ہے, وہ ان سے پوچھیں گے, وہ بتاؤ الم یأتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی نذیر, کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اب دیکھو سوال پروردگار اپنے بارے میں نہیں کر رہا, سن رہے؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی تم نے کیوں نہیں مانا اللہ کو, حالانکہ منکر وہ اللہ کے ہی ہیں, انکار بھی اللہ کا ہی کر رہے ہیں. لیکن یہاں پوچھا کیا جا رہا ہے, الم یأتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اس پر سب علماء نے کہا ہے کہ اول طبقہ وہ نبیوں کا ہے ڈرانے والا, دوسرا طبقہ نبیوں کے وہ مقرب لوگ ہیں جنہوں نے منو ان ان کو تسلیم کیا ہے, حواریین ہیں, صحابہ ہیں, پھر اس کے بعد صدیقین ہیں, صالحین ہیں, علماء حق ہیں. عالم ربانی اور عالم حق اسی کو کہتے ہیں جو اپنی باتیں نہ کرے, وہی کچھ بتائے جو اللہ اور اس کا رسول کہہ رہے ہیں. یہی عالم ربانی کی دلیل ہوتی ہے.
کہ اگر آپ کسی کو جاننا چاہتے ہیں کہ علماء حق میں سے کون سے ہیں تو وہ بنا کر بناوٹی باتیں جو ہیں وہ کرنے والے نہیں ہوتے. ان کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے پہنچا دیں, چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے. سامعین میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا جی. بہت ساری چیزیں سننے والوں کی سماعت کے مطابق ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں سننے والوں کی سماعت کے مطابق نہیں ہوتی. جس طرح بہت سارے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جنت کا ذکر بڑے شوق سے سنتے ہیں, جب دوزخ کا ذکر کیا جائے تو اس وقت وہ کہتے ہیں اس کو رہنے ہی دیا جائے تو بہتر ہے. یہ ضروری ہے اس کا ذکر کرنا, یہ منکروں کے لیے, ماننے والوں کے لیے نہیں ہے. تو فرمایا کہ سألہم خزنتہا, دوزخ کے دروگے خزانہ پوچھیں گے ان سے الم یأتکم نذیر, بھائی تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا, کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا کہ اس پروردگار کی سلطنت, اس کی حکومت اور اس کی مملکت کتنی وسیع ہے, تم اس کی پکڑ میں آ جاؤ گے, ڈرایا کسی نے نہیں تمہیں. ان کا جواب سنیں دوزخ میں جانے والوں کا. کمال یہ ہے حضور کا کہ وہاں جا کے جو پچھتانا ہے حضور نے یہی بتا دیا ہے. اب ٹائم ہے نا, کیوں بھائی ٹائم ہے, تیاری کریں, وقت ہے. وقت جب چھن گیا تو پھر کیا فائدہ. تو وہ دوزخ میں جانے والے جن سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا, قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں, قد جاءنا نذیر ہمارے پاس نذیر آیا تھا, یعنی اعتراف کر لیا. اب وہ ایسے شکنجے میں آ چکے ہیں کہ وہاں انکار بھی نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ نہیں جی نہیں ہمارے پاس تو ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں. میں اس پیرائے میں نہیں کہتا, لیکن میں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے آپ کو قریب الفہم کرنے کے یہ بات کہہ سکتا ہوں. جتنے لوگ جامعہ مسجد محمدیہ صدیقیہ میں جمعہ پڑھتے ہیں یہ کل کو کہیں گے کہ جی ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں. کیوں بھائی, وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا, نہ ہمیں کسی نے قرآن سمجھایا, نہ اللہ تیری باتیں بتائیں, نہ تیرے حبیب کی باتیں بتائیں. کہہ سکیں گے؟ تو اب میں تو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر کوئی حیثیت ہی نہیں, یعنی میری تو میں تو جانتا ہوں, مجھے معلوم ہے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جو ڈرانے والے ہیں جنہوں نے ڈرایا ہے وہ اپنے علم اور عمل کے اعتبار سے اس درجے پر فائز ہیں کہ جب ہم اس کے بندوں کا ذکر پڑھتے ہیں اپنی زندگی پر بھی شرم آتی ہے. ایسے ایسے لوگ ہو گزرے. تو وہ کہیں گے کہ بلا کیوں نہیں, قد جاءنا نذیر آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا, فکذبنا ہم نے اس کو جھٹلا دیا, ہم نے اس کو کہا نہیں تو جھوٹا ہے. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ, سنو کیسے قرآن پاک آج کے حالات کے مطابق بات کر رہا ہے, اور سنو دنیا کی آوازیں. یہ دوزخ کے کنارے پر ابھی دوزخ میں داخل نہیں ہو رہے, دروگے پوچھیں گے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں آیا تھا, ہم نے اس کو جھٹلایا. وَقُلْنَا اور ہم کہتے رہے, کیا کہتے رہے, مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ, اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. جاؤ ڈرانے والوں سے ہم کہتے رہے کہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا, یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں. جس طرح آج دنیا کے اندر قومیں ایگزسٹ کرتی ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں کوئی نبی نہیں آئے, ایسے بس شور ڈالا ہوا ہے. کوئی قوموں کا اس طرح کا یہ جو عذابوں والی باتیں سناتے ہیں یہ کس سے ہیں. اس وقت دنیا کے اندر لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی نہیں, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ کہتے ہیں خدا ہی کوئی نہیں. وہ کہیں گے کہ ما نزل اللہ من شیء, ہم یہی تو کہتے تھے کہ کوئی شے اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری.
ایک طرف نذیر، ایک طرف جو اس نے نازل کیا اس کی تکذیب، رسولوں کا بھی انکار، جو رسول لے کر آئے اس کا بھی انکار کرتے رہے. ان انتم الا فی ضلال کبیر. ہم ان کو کہتے رہے کہ تم اے ڈرانے والو، اے رسولو، اے نبیو، اے مبلغین، تم کھلی بہت بڑی گمراہی میں تم خود مبتلا ہو. دیکھو یہ کن کو کہی گئی ہیں یہ باتیں؟ جن کے اندر نقص نہیں ہے. بولو نا جی. آج تبلیغ کرنے والوں نے یہ بھی سوچنا ہے، مبلغین نے بھی سوچنا ہے کہ ہم نے لوگوں کی باتوں کا کتنا برا منانا ہے. یہ باتیں تو لوگوں نے نبیوں سے کہی ہیں. اگر لوگوں کی باتیں سن کے ہم بھی ایک سائیڈ پر ہو جائیں اور بات ہی نہ کریں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے منصب کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. ان انتم الا فی ضلال کبیر. اب وہ کہیں گے، دوزخ کے کنارے پر کھڑے ہیں اور سوال و جواب ہو رہا ہے داروغوں کا اور دوزخ میں داخل ہونے والوں کا، منکرین کا. وہ کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ہم نے ان کی بات سنی ہوتی، لو کننا نسمع، ہم نے ان ڈرانے والوں کی وہ سننی تو یہی ہے نا کہ مرنے کے بعد سننی ہے. اگر ہم نے ان کی بات سنی ہوتی اور نہ اکیلو، یا ہم نے ان کی بات کو سمجھا ہوتا تو ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم دوزخی نہ ہوتے. یہ دوزخی کس وجہ سے ہوئے؟ کہ رسولوں کا انکار کیا. رسول جو کچھ لے کر آئے اس کا انکار کیا. اگر ہم نے سنی ہوتی تو سننا تو بھائی یہی ہے، سمجھنا بھی یہی ہے. اب ٹائم ہے، اب وقت ہے، اور وقت گزرتے ہوئے سائے کی طرح چل رہا ہے اور پتہ کوئی نہیں چل رہا جن جن مستیوں میں ہم مبتلا ہیں کس وقت اس وقت نے چھن جانا ہے اور تنابیں کھینچ لی جائیں گی، پھر کچھ بھی پاس نہیں رہنا. تو بھائی کام کا اگر ایک لمحہ بھی نصیب ہو جائے تو وہاں اس کی رحمت اس درجے کی ہے. وہ فرماتا ہے تو ایک لمحے کے لیے جب میری طرف رجوع کرتا ہے میں تیری ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہوں. ٹائم تو یہی ہے سمجھنے کا. پھر بار بار اگر موقع ملے، بار بار اس کو تو کبھی چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. توبہ کو، توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، اور یہ ایک بار کرنے سے ملتی بھی نہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ توبہ ایک بار کرنے سے، جو فوجی فوج میں جاتا ہے تو اس کی پہلی پریکٹس نشانوں والی ہوتی ہے نا. کیوں بھائی؟ فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو پہلے دن اس کو جب گن پکڑاتے ہیں تو ٹارگٹ دیتے ہیں یہاں نشانہ لگانا ہے، تو پہلا ہی نشانہ اس کا صحیح لگ جاتا ہے. کتنے نشانے خطا جاتے ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ آنکھ دوسری طرف کر کے نشانہ لگائے تو ٹارگٹ پہ لگتا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل یہی صورتحال توبہ کی ہے کہ پہلے جب شروع کرتے ہیں پھر غلطی ہو جاتی ہے، پھر توبہ کرتے ہیں پھر غلطی ہو جاتی، پھر توبہ کرتے ہیں پھر غلطی ہو جاتی، پھر توبہ کرتے ہیں پھر غلطی ہو جاتی. تو پھر جب بار 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 بندہ نشانہ لگاتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو پھر اس کی اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ پھر غلطی نہیں ہوتی، پھر غلطی نہیں ہوتی. اس لیے یہ کام روز کیا کرو، روز سونے سے پہلے توبہ کیا کرو. ٹھیک ہے نا جی؟ تو بندے کا ایک دن کا حساب کرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، بہت فاسٹ سسٹم ہے اس کا. اندر کا کمپیوٹر بہت تیز ہے. آپ ایک لمحے کا مراقبہ کرتے ہیں تو وہ 24 گھنٹے کا حساب ایک سیکنڈ کے اندر لا سامنے کرتا ہے. حضرت جی آج دن کو یہ کیا اور رات کو یہ کیا ہے. تو یہ توبہ جو ہے اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں. آپ نیک بھی بن گئے پھر بھی نہ چھوڑیں.
رحمت عالم سے بڑا کون ہے؟ حضور اللہ کے محبوب ہیں، اور حضور سے غلطی ہوتی بھی کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے وجود مقدس ہی ایسا بنایا ہے جس میں نقص ہے ہی کوئی نہیں۔ کوئی پروردگار نے نہ خلق میں کمی چھوڑی نہ خلق میں کمی چھوڑی۔ اتنے پاکیزہ کے خوشبوئیں حضور کے وجود سے خیرات لیتی ہیں، ہاں جی، جدھر جاتے ہیں گلیاں بازار مہک جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں جب بھی حضور کا پتہ لگانا ہوتا، ہمیں خاص خوشبو کا پتہ ہوتا تھا، ہم پیچھے پیچھے چلتے حضور تک پہنچ جاتے تھے۔ ایسا پاکیزہ وجود، ہاں جی، کہ جس وجود کے بغیر نبیوں کا چارہ نہ ہو، جس وجود کو مانے بغیر نبی نبی نہ بنے اور رسول رسول نہ بنے۔ اتنی بڑی ہستی ہو کہ آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں خود کہتے ہیں کہ میں روز 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ اپنے مالک کی بارگاہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ اب اس استغفار کو کئیوں نے کچھ سمجھا، کئیوں نے کچھ سمجھا، کیا پتہ کن کے لیے استغفار کرتے ہیں، ہاں جی، یہ تو اپنے اپنے ایمان کی بات ہے۔ عاقل را اشارہ کافی است، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے سنی ہوتی بات نذیر کی اور مانی ہوتی تو ماننا بھائی یہی ہے، اب ٹائم ہے میرے لیے آپ کے لیے، ہمیں اس دھوکے والے ماحول سے نکلنا چاہیے، سچائی کی طرف چلنا چاہیے۔ تو وہ کہتے پھر ہم دوزخی نہ ہوتے، اگر ہم نے سنی ہوتی اللہ اور اس کے رسول کی بات اور مانی ہوتی تو پھر ہم دوزخی، یہ دوزخی کہہ رہے ہیں، ہم دوزخی نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، فرمایا دیکھو یہ جو دنیا میں اکڑے پھرتے تھے آج اپنے گناہوں کا اعتراف کیے بیٹھے ہیں۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، انہوں نے ٹائم پر نہیں سمجھا، سحقاً لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، ایسے دوزخیوں کے لیے بھی ہماری طرف سے پھٹکار اور لعنت ہے۔ جاؤ تمہیں بڑا ٹائم دیا تھا سمجھنے کے لیے، اس وقت تم نے نہ سمجھا۔ تو پھر صحیح کہا نا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ کل آپ کہتے پھر نہیں ہمیں پتہ چل گیا ہے، ہمیں دوزخ کی بھی سمجھ آ گئی، جنت بھی ہے، سب کچھ ہے، تو وہاں مانا پھر کام نہیں آنا، اور واپسی والی صورت کوئی نہیں، بولا نا جی، واپسی والی کوئی صورت کوئی نہیں۔ تو فسحقا لاصحاب السعیر، یہاں تک دوزخ کا بیان ہے۔ آگے پھر قرآن کا اسلوب ہے یہ، جہاں دوزخ کا ذکر کرتا ہے پھر اس کے بعد جنت کا ذکر کرتا ہے، وہ اگلے جمعۃ المبارک سے شروع کریں گے۔